شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فیصل صاحب ایک فرانس سے سوال ہے. Gentleman wants to know that in a recent interview to a French journalist, you said that a mystic always remains in a good humor. Would you like to explain this line? جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام غصہ، غم و حزن و بلا جو انسانی طبیعت پہ وارد ہوتے ہیں کسی نہ کسی احساس کمتری اور برتری اور کسی نہ کسی کمی اور بیشی سے ہوتے ہیں. مسٹک چونکہ فرض کرے کو اگر وہ ایک ہی تسبیح کی تلاوت کر رہا ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، تو اللہ کے زیادہ قریب وہی جا سکتا ہے جو خوف اور حزن سے آزاد ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو جو شخص خوف و حزن کی کیفیات سے آزاد ہے وہی اس قابل ہے کہ اپنے اوپر ہنس سکے. Laughing at others is a disease, it's sickness, but laughing at one's own self is knowledgeable. اور یہ حکمت ہے. اور ایک صوفی جو ہے وہ اگر طنز کرے گا تو باہر طنز کرے گا تو اس کے تصوف پہ حرف آئے گا. جب اپنے اوپر طنز کرے گا تو وہ اپنے نفس کو ایک ایسی تسلی اور ایسی حماقت سے باز رکھ رہا ہے. اس لیے we call it a third self. ایک سیلف اچھا ہے، ایک برا ہے، مگر صوفیہ اپنی تھنکنگ سے ایک تیسرا سیلف کریٹ کرتے ہیں جو ہر صورت میں نفس کی خوبی اور اچھائی دونوں پہ بڑے کرٹیکل نظر رکھتا ہے. اور اس کا اگر ہیومر نہ ہو تو بے سڑ گل جاتا ہے، پھر مجذوب پیدا ہو سکتے ہیں، استاد صوفی نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کو اپنے اوپر ہنسنا نہیں آتا وہ کبھی اچھا صوفی نہیں بن سکتا.